الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگو یقیناً تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہیں۔ آپ ہم سب کے لیے بہترین رہنما ہیں، بہترین مقتدا ہیں، اور آپ سب کے لیے بہترین امام بھی ہیں، کہ جس کی اقتداء میں، جس کی پیروی میں ہم سب کی نجات مضمر ہے،
اگر ہم نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کو چھوڑ کر آپ کی زندگی کے معاملات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی، تو اس انسان کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی جو ہے جنت سے محرومی ہوگی اور جہنم کا ٹھکانہ ملے گا۔ کیونکہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ بھٹک جاتا ہے، راہ ہدایت کے قریب نہیں رہتا۔ لیکن وہ مسلمان، وہ مومن جس نے یہ ٹھان لیا کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے قرآن میں ہو، ہر وہ عمل بجا لانا ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں ہو، یقیناً اس کی دنیا بھی جنت ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ ایسے ہی بندے کو جنت میں پیارے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ مسلسل کئی جمعوں سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، 2 جمعے مسلسل آپ نے نماز کے آغاز میں ابتدائی طور پہ صفوں کی درستگی اور اس کی اہمیت کو آپ نے سنا ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے احباب جو اس معاملے میں سستی کا شکار تھے انہوں نے اپنے اس عمل میں درستگی کی کوشش کی ہے۔ میری دعا ہے اللہ اس عمل کی بدولت ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ایک اور کمزوری، ایک اور خامی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر، مسلمانوں پر، کلمہ گو انسان پر نماز جماعت کے ساتھ فرض قرار دی ہے۔ لیکن انسان نماز تو پڑھتا ہے، کمزوری یہ ہے، خامی یہ ہے اور غلطی یہ ہے کہ انسان بغیر کسی شرعی عذر کے وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے۔ جب اس کے جی میں آیا، جب اس کو وقت ملا، جب اس کو فرصت ملی تو نماز پڑھ لی۔ یاد رکھیے یہ نماز انسان کی اپنی مرضی کی ہے، یہ عمل انسان کی اپنی منمانی کا ہے، اور اگر ساری زندگی انسان ایسے ہی کرتا رہا اور اسی طریقے کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو یقین جانیے ایسے شخص کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے من سمع النداء فلم یأت بہ فلا صلاۃ لہ، جو انسان اذان کے کلمات کو سن لیتا ہے، اذان کے کلمات کو سن لینے کے بعد فلم یأت بہ، پھر نماز کے لیے نہیں آتا،
اور جب اس کو فرصت ملتی ہے اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منمانی کے ساتھ نماز کو وہ ادا کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا صلاۃ لہ، ایسے بندے کی اللہ کے ہاں نماز جائز نہیں، نماز قبول ہی نہیں۔ ہاں الا من عذر، اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی شرعی عذر جس کی بنیاد پہ وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی عذر نہیں، اذان کے کلمات اس کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسجد میں نہیں آتا، اور جب اس کے جی میں آئے وہ نماز پڑھتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فلا صلاۃ لہ، ایسے بندے کی نماز اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری سستی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری خامی اور غلطی ہے۔ اس غلطی کو بھی میرے بھائیوں ہم سب نے دور کرنا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کی قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حالت میں ملاقات ہو کہ وہ بندہ صحیح معنی پکا سچا مسلم بھی ہو، مومن بھی ہو، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے، فرمایا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر 5 نمازوں کا پابند بنا دے۔ 5 نمازوں کی بندہ پابندی کرے گا، قیامت کے دن اللہ ایسے انسان سے ملاقات اپنی رضا کے ساتھ اور اپنی خوشی کے ساتھ، اور انسان اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ ایسے انسان کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا حیث ینادی بہن، جہاں بھی انسان ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، کوئی بھی کسی کیفیت ہے، جب بھی وہ اذان سنتا ہے بس سنتے ہی سارے کام کاج چھوڑ دیے اور سارے کام کاج چھوڑ کے نماز کی طرف آتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے انسان سے ملنے کی خود خواہش اور تمنا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ گھر میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، گپ شپ لگا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، حال احوال لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران کیا ہوتا، اگر آپ اذان کے کلمات سن لیتے، اذان کے سنتے ہی آپ فی الفور کھڑے ہو جاتے، اور ایسے لگتا تھا کہ نہ آپ ہمیں جانتے ہیں اور نہ ہی آپ کی ہمارے ساتھ ایک دن کی ملاقات ہے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، بس ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جایا کرتی تھی، یکسوئی۔ میرے بھائیوں، جب انسان کے عمل کے اندر یکسوئی آ جائے، توجہ آ جائے، اور اللہ کے لیے خوف اور خشیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، انہی کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ ایسے انسانوں سے ملاقات کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَىٰ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں ہدایت کے راستے بتا دیے، اپنے محبوب کے ذریعے ہدایت کے معاملات بتا دیے، ہدایت کے سارے سنن تمہیں بتا دیے، اور فرمایا یہ سب سے بڑی ہدایت جو ہے انسان کے لیے وہ نماز ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم نے یہ نماز اپنی مرضی سے ادا کی، اپنی مرضی سے پڑھتے رہے، جب جی آیا جی میں آیا مسجد میں آ گئے، جی نہ چاہا تو گھر میں پڑھ لی۔ فرمایا اگر تم نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا اور گھروں میں تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَتَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ، میرے بھائیو
بات قابل غور ہے۔ فرمایا لا ترکتم سنت نبیکم، تو یوں سمجھ لیجئے کہ تم نے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر تم نے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیا لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارے زندگی کے معاملات بگڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کمزوری ہمیں دور کرنا ہوگی، یہ کوتاہی ہمیں دور کرنا ہوگی۔ ہم جب بھی نماز کے لیے اذان کو سنیں، ہم سب کا یہ فریضہ ہے، ہم سب کا یہ حق بنتا ہے، اذان کے سنتے ہی ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں چھوڑ دیں، اپنی ملازمت پہ بیٹھے ہیں چھوڑ دیں، ہاں جی اگر کوئی اور کام کر رہے چھوڑ دیں، بس اذان کے سنتے ہی۔ کیوں؟ اذان کے کلمات جو ہیں ان کا اگر ہم معنی پہ غور کر لیں تو اللہ کی قسم یہ معنی ہی ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ہمیں عربی کے الفاظ سے ہمیں واقفیت ہی نہیں۔ اللہ اکبر کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ویڈیو آپ نے دیکھی جہاں حجاب کے لیے پابندی لگائی گئی اور کہا گیا اس لڑکی کو، اس خاتون کو کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں ملے گا، انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ہوگی کہ جو نقاب میں آئے، برقعے میں آئے، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو چھپا کے آئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس پابندیوں کے باوجود بھی ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی خاطر وہ سڑکوں پر نکل آئیں اور نعرہ تکبیر کی آوازیں گونجتی دکھائی دی ہیں، اور ایک ہی جو ہے لڑکی سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے لڑکوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے دکھائی دیتی ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک انسان کے اندر ایمانی غیرت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑے کی آواز آ گئی، اب کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اللہ بڑے کی آواز آ گئی، ملازمت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اللہ بڑے کی آواز آ گئی، اب دوستی کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اللہ بڑے کی آواز آ گئی، اب رشتہ داری اور برادری کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ حیثیت اگر ہے اللہ کی بات کی ہے، اگر اللہ کی بات کی حیثیت کو چھوڑ کے اگر کسی اور کی حیثیت کو انسان تسلیم کرے گا تو وہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں چینجنگ لانا ہوگی، زندگی کو بدلنا ہوگا، معاملات میں چینجنگ لانا ہوگی، معاملات کو بدلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز